السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر غلام عباس آپ سے مخاطب ہوں اور آپ ویژول آرٹس اینڈ کلچر دیکھ رہے ہیں۔ 22 رجب کے کنڈے ایک ایسی روایت ہے کہ جس کا تعلق صرف اور صرف بر صغیر پاک و ہند تک محدود ہے۔ روایت کے مطابق 21 رجب کی رات کو یہ نیاز تیار کی جاتی ہے اور صبح صبح تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اس نیاز میں میدے اور سوجی سے پوڑیاں، میٹھی ٹکیاں اور حلوہ تیار کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات نان چنے اور اچار وغیرہ بھی اس نیاز کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ نیاز چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اہل تشیع اور سنی بریلوی حضرات نہایت عقیدت کے ساتھ اس نیاز کو بناتے اور تقسیم کرتے ہیں۔ ناظرین، وہابی عالم دین حکیم عبدالغفور کے مطابق کنڈے بھرنے کی ابتدا 1906 میں ریاست رامپور اتر پردیش ہندوستان سے ہوئی، جب والی ریاست نواب حامد علی خان کی اپنی چہیتی بیوی کے ساتھ ناراضگی ہو گئی، جس کی وجہ سے نواب صاحب نے ان موصوفہ کے ساتھ قطع تعلق فرمایا۔ چنانچہ کچھ روز کے بعد نواب صاحب کی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ والہانہ عقیدت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نواب صاحب سے اپنے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے 22 رجب کو کنڈوں کی نیاز کا اہتمام کیا گیا، جس پر نواب صاحب گھر واپس تشریف لے گئے۔ مولانا حکیم عبدالغفور صاحب کے مطابق اس نیاز کو آپ نے داستان گو حضرات کے ذریعے لکڑہارے کی من گھڑت کہانی بنا کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ نیاز امام کے ایصال ثواب کے لیے ہے، حالانکہ آپ کی ولادت اور شہادت کا تعلق ماہ رجب سے ہرگز نہ ہے، بلکہ آپ کی شہادت 15 شوال کے روز ہوئی۔ مدینہ منورہ کا ایک لکڑہارا قسمت کا مارا روزی کمانے کسی دوسرے ملک کو چلا گیا۔ اس کی بیوی نے مدینہ کے وزیر اعظم کے ہاں جھاڑو دینے کی نوکری کر لی۔ ایک روز جب وہ جھاڑو دے رہی تھی تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس راہ سے گزرے اور فرمایا، کوئی شخص کیسی ہی مشکل اور حاجت کیوں نہ رکھتا ہو، آج 22 رجب کو پوریاں بنا کر 2 کنڈوں کو بھر کر ہمارے نام سے فاتحہ دلا دے تو اس کی ہر مراد پوری ہوگی، اگر نہ ہو تو حشر کے روز اس کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا دامن۔ یہ سنتے ہی لکڑہارن نے اپنے دل میں منت مانی کہ میرا شوہر جسے گئے ہوئے 12 سال گزر گئے تھے کچھ کمائی کے ساتھ واپس آ جائے تو میں امام کے نام کے کنڈے بھروں گی۔ ناظرین، جس وقت وہ منت کی نیت کر رہی تھی، عین اسی وقت اس کے خاوند نے دوسرے ملک کے جنگل میں جب سوکھی جھاڑی پر کلہاڑی چلائی تو کسی سخت چیز پر لگ کر گر گئی۔ اس نے وہاں کی زمین کھود دی تو اسے ایک دفینہ ملا۔ وہ یہ خزانہ لے کر مدینہ آیا۔ اس نے ایک عالی شان حویلی بنوائی اور ٹھاٹھ سے رہنے لگا۔ جب لکڑہارن نے اپنی مالکہ یعنی وزیر اعظم کی بیوی سے یہ حال بیان کیا تو اس نے کنڈوں کے اثر سے خزانہ ملنے کو جھوٹ سمجھا۔ چنانچہ اس بدعقیدگی کی پاداش میں اسی دن وزیر اعظم پر عتاب شاہی نازل ہوا اور مال و دولت ضبط کر کے اسے شہر بدر کر دیا گیا۔ جنگل کو جاتے ہوئے وزیر نے بیوی سے پیسے لے کر خربوزہ خریدا اور رومال میں باندھ کر ساتھ لے چلے۔ راستے میں شاہی پولیس نے انہیں شہزادے کے قتل کے شبہ میں گرفتار کر لیا۔ جب بادشاہ کے سامنے رومال کھولا گیا تو خربوزے کی جگہ شہزادے کے خون سے لتھڑا ہوا سر نکلا۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ کل صبح سویرے اس کو پھانسی دی جائے۔ رات کو قید خانہ میں یہ دونوں میاں بیوی دل میں سوچ رہے تھے
کہ ہم سے ایسی کیا خطا ہو گئی جس کی وجہ سے اس حال کو پہنچے۔ یکایک وزیر کی بیوی کو خیال آیا کہ میں امام کے کنڈے بھرنے سے انکار کر بیٹھی تھی، لہٰذا اس نے اسی وقت توبہ کی اور مصیبت سے نجات ملنے پر کنڈے بھرنے کی منت مانی۔ اس کا منت ماننا تھا کہ حالات کا رنگ پلٹا، گمشدہ شہزادہ صبح کو صحیح سلامت واپس آ گیا، ان دونوں کو قید سے رہائی ملی، وہ واپس مدینہ آئے، بادشاہ نے وزیر کو دوبارہ وزارت عظمیٰ پر بحال کر دیا اور اس کی بیوی نے دھوم دھام سے امام کا کنڈوں کا ختم دلایا۔ ناظرین، وہابی نقطہ نظر کے مطابق کنڈوں کی نیاز کے حوالے سے اہل تشیع پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ چونکہ 22 رجب حضرت معاویہ کی وفات کا دن ہے، لہٰذا اہل تشیع حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ کی دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے 22 رجب کو حلوہ پوڑی کی مزیدار نیاز بنا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ حکیم عبدالغفور صاحب کے بیان کردہ نواب حامد علی خان صاحب کے اپنی اہلیہ کے ساتھ ناراضگی کے قصہ کے مطابق 22 رجب کی تاریخ کے پس منظر میں یہ محض ایک الزام ہے جس کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ رہی بات کنڈوں کے اس ختم کے جائز یا ناجائز ہونے کی، تو اس سلسلے میں میرا شرعی علم بالکل ناکافی ہے، بلکہ یہ علماء کا کام ہے اور میں اس کے اوپر کمنٹ کرنے سے بالکل قاصر ہوں اور اس پر اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ البتہ بطور اینتھروپولوجسٹ صرف اتنا کہوں گا کہ حلوہ پوری کی ڈش تاریخی طور پر ہندوستان میں اشتراکی کلچر یعنی سنکریٹک کلچر یا کمپوزٹ کلچر کی پہچان رہی ہے، کیونکہ حلوہ ایک عربی ڈش ہے جبکہ پوڑی یا پوڑا کے الفاظ ان کا تعلق سنسکرت زبان سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح سے تلنا یا فرائی کرنا۔ حلوہ پوری عرب اور ہندوستان کی تہذیب کے ملاپ کا نام ہے، جو مسلمانوں کے ہندوستان میں 1000 سال تک رہنے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ لہٰذا آج کے اس جدید دور میں ایسی روایات جو آپس میں مل جل کر رہنے کا درس دیتی ہوں، ان کا میرے خیال میں از حد احترام کرنا چاہیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔